جیسے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر اللہ نے ہمیں نیک لوگوں کے درمیان بٹھا رکھا ہے اپنے فضل کے ساتھ، اللہ پاک ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے، ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ پتر قریب ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، رومال والے آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے بندے کی زندگی میں دو مرحلے رکھے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے اللہ کی طرف سے فضل کا، اس فضل کا نام ہم شکر رکھتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے اللہ کی طرف سے امتحان اور تکلیف کا، اس کا نام ہم اپنی زبان میں دکھ رکھتے ہیں۔ بندے کی زندگی سکھ یا دکھ کا نام ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی پر سکھ ہے تو اس پر اللہ کا فضل ہے، جس پر سکھ ہے اس پر اللہ کا فضل نہیں بولے سارے، جو سکھ میں ہے اس پر اللہ کا۔ اللہ پاک اگر فضل کرتا ہے تو بندے کا امتحان لیتا ہے، اور اگر اللہ پاک کوئی تکلیف دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، پھر بھی امتحان لیتا ہے۔ اللہ جب کسی پر فضل کرے، اپنی رحمت کرے، برکت دے، سکھ دے، پھر بندے کا جو امتحان ہے نا، اس کا نام اللہ نے شکر رکھا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، امتحان آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، کیا ہو رہا ہے بھائی، وہ چھڑ دیو یار، اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں کپڑے چینج کرتا۔ وہ ہمارا ناز خانوں پاکوں والا، پاک ناز خانوں والا صحابی نہیں ہے، ہمیں تو منہ دھونے کا ٹائم کم لگتا ہے یار، صحیح کر وضو کیا اور بس ممبر پر آ گئے۔ کدھر ہے یار یہ بندہ؟ فون والا کدھر چلا گیا؟ بیٹا آپ کدھر چلیں گے ڈیوٹی چھوڑ کر؟ آپ کی توجہ ہے جی؟ دوبارہ گزارش کرتا ہوں جی کہ اگر اللہ پاک کسی بندے پر فضل کرے، رحمت کرے، برکت دے اسے، پھر بھی اس کا امتحان ہے، پھر بھی اس کا۔ مجھے دیکھیں جی بزرگوں، مجھے دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ اللہ کے فضل پر جو امتحان ہے نا شکر میں، اس کا نام قدرت نے شکر رکھا ہے۔ اور تکلیف دے کر اللہ جو امتحان لیتا ہے نا، اس کا نام اللہ ہی نے صبر رکھا ہے۔ لکھ لیں آج کے میلاد کا پیغام، مرد مومن کی زندگی صبر اور شکر کا نام ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، مرد مومن کی زندگی صبر اور، بولے نہیں سارے، صبر اور، نہیں بولے نا سارے، صبر اور۔ میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا تو میں سورہ ابراہیم 14 نمبر سورہ ہے، اور اگر اس کی 5 نمبر آیت میری سامنے آ جائے تو ہماری یعنی گفتگو میں اور مضبوطی بھی آ جائے اور آسانی بھی پیدا ہو جائے۔ یہ میرے سامنے سورہ ابراہیم ہے اور یہ اس کی 5ویں آیت ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہدایت ہی اسے دیتا ہے جو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ مزہ آیا جی اب بات کا کہ قرآن ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو صبر کرتا ہے یا۔ اچھا دیکھیں، میرا خیال ہے میں بات اب بھی واضح نہیں کر سکا، میں سورہ نمل کو کھولتا ہوں اگر مزید آسانی ہو جائے۔ یہ 27 نمبر سورہ ہے اور میں 39 نمبر آیت کو پڑھتا ہوں۔ مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے
اور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 27واں سورہ ہے اور 39 نمبر آیت میرے سامنے اگر آ جائے. یہ آ گئی ہے 38 نمبر آیت ہے. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا. اللہ فرماتا ہے نبی ابن نبی مسند پر بیٹھے ہیں اور اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کوئی ہے جڑا ملکہ سبا دا تخت لے آوے. اردو چھوڑ دیا یار آپ کے لیے, آپ پھر چپ بیٹھے. مزہ نہیں آیا؟ اوے کاکے کدھر دیکھ رہے ہو آپ؟ ادھر دیکھ لو جلدی سے. حد ہو گئی ہے, تیرے ساتھ بات ہو رہی ہے. میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں. ایکم یاتینی بعرشھا. کوئی ہے جڑا ملکہ سبا بلقیس دا تخت پڑھ لیا وے. اللہ فرماتا ہے قال عفریت من الجن. ایک جن اٹھا, اس نے کہا جی انا آتیکا, منو اجازت دیو جی میں لے آواں. حضرت سلیمان اسے فرماتے ہیں کتنی دیر لے گا؟ اس نے کہا بہی قبل ان تقوم من مقامک. یہ 3 گھنٹے آپ کی محفل ہے, 3 گھنٹے کا سفر ہے, 950 میل کا فاصلہ ہے. 3 گھنٹے دے دیں تو ملکہ کا تخت آ جاتا ہے. نبی فرماتے ہیں قبل ان یاتونی مسلمین. اوے وہ گیٹ پر آ گئی ہے, اس نے قدم اٹھانا ہے تو اندر آ جانا ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ اس کے قدم اٹھانے سے پہلے تخت آ جائے. تو 3 گھنٹے مانگ رہا ہے. اب قدرت کی آواز ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. ایک بندہ اٹھا, اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار؟ اس نے کہا جی انا آتیکا, مجھے اجازت دیں تو میں لے آؤں. حضرت سلیمان فرماتے ہیں پتر کنی دیر لے آئیں گا؟ اس نے کہا نبی آرڈر کرے, ولی ارادہ کرے, پھر دیر تو نہیں لگتی. حضرت سلیمان اپنے مرید سے کہتے ہیں پھر بھی کتنی کو دیر؟ اس نے کہا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ یوں دیکھیں, دوبارہ آپ یوں دیکھیں, آپ کی پلک پلک سے بعد میں ملے گی. ملکہ کا تخت یہاں پہلے آئے گا. اللہ فرماتا ہے سلیمان نے کہا بھائی لے آ. اب میں آگے پڑھوں جی. فلما رآہ مستقرا عندہ. اللہ فرماتا ہے سلیمان نے جب یوں دیکھا تو تخت سامنے تھا. جب تخت سامنے آ گیا تو کالا, حضرت سلیمان بولے اپنے مرید کے ساتھ ھذا من فضل ربی. یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا, ایک دفعہ سارے فضل کہہ لو, 30 گنا معاف ہے. کچھ ہی بولو ذرا. اب حضرت سلیمان فرماتے ہیں لیبلونی. وہ ایسے فضل نہیں کرتا, جب وہ فضل کرتا ہے تو پھر بندے کو امتحان ضرور دینا پڑتا ہے. اب اس نے نبی کے قدم پہ ہاتھ لگا کے کہا جی اگر اللہ فضل کرے تو کون سا امتحان ہے؟ فرمایا لیبلونی اشکر. اللہ فضل کرے تو بندے کو شکر کرنا پڑتا ہے. ٹھنڈا بولیو, مجھے نہیں مزہ آیا. اب میں سورہ بقرہ کی 156 نمبر آیت کی طرف چلتا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ جتنی تکلیفیں ہیں یہ میری طرف سے آئیں گی. پتہ کیوں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, تاکہ صبر والوں کو میرا محبوب جنت کی خوشخبری دے. اس کا مطلب ونڈ ہو گئی ہے کہ تکلیف کیوں آتی ہے؟ صبر کا امتحان ہے. فضل کیوں آتا ہے؟ شکر کا امتحان ہے. مومن کی زندگی کس کا نام ہے؟ صبر اور شکر کا نام. نہیں بولے سارے یار. مومن کی زندگی کس چیز کا نام ہے؟ مولانا بول نہیں, آپ میرے ساتھ رہے. بولے زبان چلائیں میرے ساتھ بیٹھ کر سارے بندے. مومن کی زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اچھا اب مجھے حکم کریں, آپ سارا مجمع حکم کریں کہ میں اگلے تھوڑے سے مرحلے کے لیے آپ کے پاس ہوں. میں صبر پر بات کروں یا شکر پر کروں؟ اچھا صبر فائنل ہے؟ دونوں نہیں, دو نہیں ہو سکتا جی. دو نہیں ہو سکتا بیٹا, وقت تھوڑا ہے جی. نہیں دونوں کوئی ممکن نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. نہیں یار, جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنی آیتیں واضح کرتا ہوں, ایک پر پڑھوں گا. ٹھنڈا بولے ہو یار. نہیں ہے, مرضی میری نہیں ہے, آپ کے صبر ہے. چلو جی بات فائنل ہو گئی صبر پر. پھر شکر آپ کے ساتھ پینڈنگ ہو گیا, ادھار ہو گیا نا. اس کا مطلب ادھار کے لیے پھر تو آنا پڑے گا نا. اچھا جی صبر فائنل ہو گیا. میں سورہ بقرہ کھول رہا ہوں, دوسرا سورہ ہے.
اللہ فرماتا ہے وستعینو مجھ سے مدد مانگ لو. نہیں مزہ آیا؟ نہیں مزہ ہی نہیں آیا یار. پھر سے پڑھتا ہوں وستعینو مجھ سے مدد مانگ لو. بندے فون بند کر دیتے ہیں، بندے وائبریشن پر لگا دیتے ہیں، بندے راہ بدل جاتے ہیں، بندے کے متھے نہیں لگتے اگر پتہ چل جائے یہ مانگنے آ رہا ہے. بندے ناراض ہو جاتے ہیں مانگنے والوں کے ساتھ، اللہ ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگ رہا. بڑا ٹھنڈا بولے ہو، دکھ بڑا لگے. میرا پینڈا دیکھو اور قرآن دیکھو اور اپنا پیار دیکھو ذرا بیٹھ کر. نہیں مزہ آ رہا بھائی، یہ کوڈی کا مزہ نہیں آ رہا. پھر سے کہتا ہوں وستعینو، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مدد مانگ لو. اللہ جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، مدد ڈال دے. فرماتا ہے نہیں بھی صبری، اپنے وجود میں صبر لاؤ پھر میری مدد کا مزہ لو. وعدہ کرتا ہوں جو صبر کرے گا اسے مدد دوں گا. اچھا یا اللہ فرماتے ہیں انہا لکبیرتن، شک نہ کرنا یہ جو تم نے کہنا صبر یہ سوکھا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے سوکھا نہیں، آپ چوپ بیٹھے ہوئے. اچھا یا اللہ صبر تو سوکھا نہیں، پھر تو ہم نہیں کریں گے. اللہ فرماتا ہے الا علی الخاشعین، جس کا دل پوری طرح میرے ساتھ پیار کرے اس کے لیے اوکھا بھی نہیں. جیو جسے سمجھ آ گئی ہے. اچھا دیکھیں میں سورہ فرقان 25 نمبر سورہ ہے اور میں 75 نمبر آیت کو پڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، میری جنت کی جو بڑی کوٹھیاں ہیں نا، اوپر والی بلڈنگیں، میں نے وہ صبر والوں کے لیے رکھ دی. دیکھیے میں آل عمران پڑھوں گا، یہ تیسرا سورہ ہے اور میں 146 نمبر آیت لوں گا. آیت بہت بڑی ہے. وَقَائِمٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا ورنہ میرے پہ شام پڑ جائے گی، یہیں بیٹھا رہوں گا. آخری الفاظ پڑھتا ہوں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتا ہے جو صبر کرے میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں. جو صبر کرے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. نہیں مزہ آ رہا؟ جو صبر کرے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جو صبر کرے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اچھا دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، سورہ نحل ہے سامنے، 16 نمبر سورہ ہے قبلہ. 16 نمبر سورہ میں سے میں 126 نمبر آیت لے لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اللہ عمر دراز کرے، آپ برکت دے آپ. اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف دے تو اس سے بدلہ لو جتنی اس نے تکلیف دی ہے. اللہ تو ہمیں کھلی چھٹی دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے آیت کو پورا پڑھو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر بدلے نہ لو صبر کا ول سیکھ لو، جو صبر کرے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار؟ سارا مجمع کہو جو صبر کرے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. نہیں بولے سارے؟ جو صبر کرے اس کے لیے. اچھا میں 96 نمبر آیت پڑھتا ہوں. سورہ نحل ہے، 16 نمبر سورہ ہے اور 96 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باقین، جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہے گا. نہیں مزہ آیا یہ؟ دیکھو میں کوئی واقعات نہیں پڑھ سکتا، کوئی شاعری نہیں کر سکتا، شعر نہیں پڑھاں گا، کس سے مینوں کوئی نہیں ہوندے. جنہیں بندے بیٹھے ہوئے نہیں آیتاں پڑھا گا، ہن جنہوں قرآن نال جنہ پیارے ہونا اونچی مرداں اگر سبحان اللہ کے ذہن بناؤ نا قرآن پاک سنن دا. میں دوبارہ آیت پڑھنا. ما عندکم ینفد، جڑی شے کول جی وہ مک جائے گی. وما عند اللہ باقین، جڑی میرے بینک کے جمع کرا دیو گے تو آڈی بھی بچ جائے گی. آئے میرے والی باقی رہنے والی ہے. اچھا یا اللہ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے میرے خزانے وچ نماز دا بھی اجر ہے، روزے دا بھی اجر ہے، حج دا بھی اجر ہے، زکات دا بھی اجر ہے. لیکن جڑا احسن اجر ہے نا، احسن اجر، احسن بھئی علماء جانتے ہیں یہ صیغہ تفضیل ہے. There are 3 degrees in every language. It's positive degree, comparative degree, the last degree is the most important degree, it's called the superlative degree. اللہ فرماتا ہے جیڑا سب تو اعلیٰ اجر ہے نا میں صبر لی رکھیا ہے.
بلکہ سورہ زمر میں 39 نمبر سورہ ہے اور 10ویں آیت میں ارشاد ہوا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ. محمد جی ماں ینطق دی پاک زبان کھول کے مومناں نو فرماؤ جیڑا زندگی وچ نیکی کرے گا او دے لئی بھلا ہی بھلا ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, اللہ دی زمین تانگتے نہیں پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. میں نمازی نو گن کے دینا ہے جنہ عہدہ بند ہے. روزے دار دا حق نہیں رکھاں گا, جنہ بند ہے انہاں دیاں گا, پر شک نہ کرے ہو صبر والے نال حساب نہیں کراں گا, بغیر حساب ہی اجر دے دے. ٹھنڈا بولے ہو یار, اسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ. بیٹا مومن کی آدھی زندگی شکر ہے, آدھی زندگی صبر ہے. آپ نے آدھی زندگی پوچھ لی ہے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں, آدھی پھر پڑھ دوں گا آ کے. دونوں چیزیں کٹھی اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ پھر تو جنازے کا اعلان بعد میں ہوگا, یعنی پھر تو ماری جاؤں گا نا یہاں قرآن پڑھتا اتنا زیادہ پڑھنا پڑے گا. تو تھکی ہوئی نالائق سی شخصیت ہوں, کسی ناکام کا بندہ ہوں, سفر لمبا ہے. ذرا میں عرض کرتا ہوں, اللہ ارشاد فرماتا ہے. اچھا دیکھیں, ہمارے ڈیرے پر لوگ آ کے کہتے ہیں شاہ جی جادو ہو گیا ہم پہ, جادو, آپ ہمیں جادو کا کوئی حال بتا دیں. اللہ نے سورہ آل عمران کی 120 نمبر آیت میں جادو کا حل بتایا ہے. اگر آپ کہیں تو میں پڑھوں. نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے, نہیں پڑھنا. نہیں, میں سمجھ گیا نا, نہیں پڑھنا نا, آپ نے کہا نہیں پڑھ. آپ نے بتایا کہ ضرورت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, میں مریدوں میں جا کے پڑھ لوں گا نا جی. دوبارہ چانس دیتا ہوں میں, اگر آپ کہو تو جادو کا حل پڑھوں جی. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, اللہ فرماتا ہے محمد جی انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو شریکوں کو بڑا برا لگے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا, اور اگر ان کا کوئی نقصان ہو جائے تو شریک بڑے راضی ہوں. اللہ گال تعین جی ہے. مالک فرماندے فَإِن تَصْبِرُوا, تُسی بھی صبر دا وال سکھ لو, وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, میں ضمانت دینا شریک کا ٹیل بھی لا لے تو آڈا وال بھی ڈیگا نہیں ہو گئے. نہیں بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا 125 نمبر آیت پڑھوں میں, میرے سامنے 125 نمبر آیت ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من ملائکۃ مسومین. اللہ فرماندا ہے ویسے جنوں صبر دا وال آ جائے, دشمن پوری طاقت نال اودے تے حملہ وی کر دے, میں ملائکہ نو فرما دینا تسبیح چھڈو, صبر والے دی مدد کرو جا. پورا مجمع بولو کہ فرشتے صبر والیاں دی مدد کر دے نے. اے ذرا بول دیو میری تسلی لی. نہیں بولے نا سارے, بولو فرشتے صبر والیاں دی مدد کر دے نے. اے بولو نا جی, فرشتے جیتے اللہ عمر دراز کرے, برکت دے آپ کو. اچھا آپ سب کی طرف سے اکیلے بول دے, مدد کرتے ہیں. اچھا سارے مولویوں نے آیت پڑھی ہے, کسی کو پیٹ میں درد نہیں اٹھا, یہ اللہ کے ہوتے ہوئے فرشتوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر فرشتے مدد کر سکتے ہیں اور مولوی سارے چپ ہیں تو پھر ہاتھ جوڑ کر انہیں کہو فاطمہ کے گھر کی چکی چلانے والے مدد کریں تو تم گھبراتے نہیں, زہرا کا بابا مدد کرے پھر کیا پرابلم آ گئی؟ بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. کمال کر دیا آپ نے, بہت خوبصورت سنا آپ نے, میرا بڑا اندر خوش ہوا آپ کی سبحان اللہ سن کے. اس طرح سبحان اللہ کہتے ہیں تو پھر تو لمبا پڑ جاؤں گا بھائی. تو میں عرض کر رہا ہوں, مجھے سورہ مبارکہ انفال سامنے آ رہی ہے, 8واں سورہ ہے قرآن حکیم کا, اور مجھے 66 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے 66 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ. آپ کا نام کیا ہے؟ مولانا عابد حسین صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں, اگر میں غلط پڑھوں گا تو مجھے روک لیں گے. اگر ترجمے میں بھی غلطی ہوگی تو میں اعلان کرتا ہوں زبان کاٹ کے تلی پہ رکھ دینا, میں معافی نامے پر سائن کروں گا, کوئی کیس نہیں کسی پر ہوگا. اگر کوئی بندہ اتنا ذمہ داری سے پڑھ رہا ہے تو آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ فرماتا ہے فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن, اگر تم میں سے 100 صبر والے ہوں تو 200 کی کنڈ لگا جائیں گے.
مزہ نہیں آیا؟ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، 1000 صبر والا ہو تو 2000 پر غالب آ جائے گا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کانڈ کیسے نہ صبر والے لگائے، اللہ جو صبر والوں کے ساتھ ہے۔ شاہ جی آپ کا مجمع بڑا ٹھنڈا ہے، آپ کا میں نے کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں، آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ چودھری ہمارے ساتھ ہے، 2 ٹکے کا چودھری جس کے ساتھ ہو اس کی تو کانڈ نہ لگے، تو جسے محمد کا رب کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں۔ ماشاءاللہ جیتے رہیں، اللہ آپ کو عمر دراز کرے، برکت دے آپ کو۔ دیکھیں مجھے سورہ دہر یاد آ رہی ہے، 76 نمبر سورہ ہے، میں 8ویں نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 9ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 11ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 12ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ 3 دن گزر گئے، نبی کی بیٹی کچھ نہیں کھا رہی، روزہ رکھ لیتی ہیں، 3 دن سے حسین کچھ نہیں کھا رہے، روزہ رکھ لیتے ہیں، 3 دن سے علی کچھ نہیں کھا رہے، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ قبلہ یہ لکھا ہوا ہے یہ آیت علی فاطمہ ان کی کنیز اور حسنین کی شان میں جب وہ بیمار ہوئے تھے انہوں نے 3 یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سارے؟ تائید مل گئی ہے قبلہ کی آپ کو کہ لکھا ہوا ہے؟ اب جب شام کا لنگر لگتا تو ہے نا، کدھر بھائی کدھر؟ شام کا لنگر لگتا تو ہے نا، شام کا لنگر لگتا تو ہے نا، لیکن یہ شہیدوں کا گھر ایک ایک لقمہ توڑتا ہے، کنڈی کھڑکتی ہے، افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، وارثان جنت کنڈی کھولو، سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملے وہ بھی اس دربار سے خالی نہیں جاتا۔ انا یتیم فی المدینہ، مدینے سے یتیم ہوں، بھوکا ہوں، علی اٹھ کے اپنا کھانا دیتے ہیں، حسین اٹھ کے اپنی روٹی دیتے ہیں، حسن اٹھ کے اپنی روٹی دیتے ہیں، فضہ اٹھ کے اپنا کھانا بھیجتی ہیں، مصطفیٰ کی صاحبزادی بھی اپنا کھانا بھیج دیتی ہیں۔ تم نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، غور کون کرے گا؟ کلہ بندہ مانگ رہا ہے، سارے ٹبر کے لنگر کو کیا کرے گا؟ قرآن منوانا چاہتا ہے محمد کی اولاد کے دروازے سے، اپنے لیے مانگے تو پورے ٹبر کا ملتا ہے۔ آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ بس 3 دن گزر گئے، ایک دن یتیم آیا ہے، ایک دن مسکین آیا ہے، ایک دن قیدی آیا ہے، قیدی اور مسکین اور یتیم کو آل محمد نے کھانا کھلایا۔ تیسرے دن کی شام کو پوری سورت اتری ہے، میں صرف 4 آیتیں پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرا محبوب تیری اولاد نے میرے پیار میں یتیموں کو کھانا، قیدی کو کھانا۔ اور اگلی آیت پہ اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ آ گیا میں آپ کے پاس لیکن بڑا نالائق ہوں، بالکل نالائق ہوں۔ دل کر رہا ہے گاڑی کے پاس پہنچوں تو سیدی صاحب قبلہ مجھے کہیں شاہ جی شکریہ، آپ کا بھی دل کرتا ہے آپ بھی کسی پر مہربانی کریں، وہ آپ کو کہے چودھری صاحب شکریہ، سردار جی شکریہ، جناب شکریہ، بادشاہ شکریہ۔ اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ میرا محبوب علی یتیموں سے کہتے ہیں لنگر کرو، شکریہ نہیں کہنا۔ ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئیے بات۔ حسین مسکین سے کہتے ہیں کھانا کھاؤ، شکریہ نہیں کہنا، اور کوئی بدلہ نہیں دینا، ہم تمہارے شکریہ یا کسی جزا کے لیے نہیں، تمہیں رب کی رضا کے لیے لنگر کرا رہے ہیں۔ ٹھنڈا بول لے ہو جسے سمجھ آئیے، چپ کیسے